میں شہرت ہوں، میں دنیا ہوں، میں عقبہ ہوں، میں دولت ہوں، میں شہرت ہوں، نبوت ہوں، امامت ہوں، خلافت ہوں، شریعت ہوں، طریقت ہوں، بصیرت ہوں، علامت ہوں، حقیقت ہوں، خدا بندے دو عالم کا مجھے فرمان کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے درمیان شاعر اسلام اور ترجمان جھارکھنڈ ہم سب کے حد عزیز جناب حضرت مولانا ممتاز عاطف صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا ویلکم کرتا ہوں کہ میں دنیا ہوں، میں عقبہ ہوں، میں دنیا ہوں، میں عقبہ ہوں، میں دولت ہوں، میں شہرت ہوں، نبوت ہوں، امامت ہوں، خلافت ہوں، شریعت ہوں، طریقت ہوں، بصیرت ہوں، علامت ہوں، حقیقت ہوں، خدا بندے دو عالم کا مجھے فرمان کہتے ہیں۔ ازل سے دونوں عالم میں مجھے قرآن کہتے ہیں۔ کلیم اللہ بھی میں ہوں، کلام اللہ بھی میں ہوں، امین اللہ بھی میں ہوں، امان اللہ بھی میں ہوں، حفاظت خود میری اللہ فرماتا ہے اے لوگو، میرا دشمن خود اپنے آپ مٹ جاتا ہے اے لوگو، میرے لفظوں کے ندرت کو سخنور پا نہیں سکتے، قیامت تک بھی ثانی میرا لا نہیں سکتے، میرے ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی راز پنہا ہے، میری آواز میں اللہ کی آواز پنہا ہے۔ اور سنو محمد مصطفیٰ سے ہوئی تھی ابتدا میری، انہی کی ذات اقدس پر ہوئی ہے انتہا میری، میں منزل ہوں شفاعت کی تو منزل کا پتہ وہ ہے، میں اس کا آئینہ ہوں اور میرا آئینہ وہ ہے، ہدایت کا میں دریا ہوں، فضیلت کا سمندر ہوں، مسلمان کی ضرورت ہوں، محمد کا مقدر ہوں، اور بہت چالیں چلی باطل نے مجھ کو آزمانے کی، مجھے بخشی گئی ہے عظمت سارے زمانے کی۔ اور سنو محمد تاج ہے میرا، محمد تاج ہے میرا، یہ دنیا کیا زمین تک راج ہے، یہ دنیا کیا زمین سے آسمان تک راج ہے میرا، میں ہادی ہوں، میں رہبر ہوں تمہارا اے گنہگارو، مگر تم مجھ سے غافل ہو اے حرص کے مارو، کبھی خوشحال تھے آج حال سے بے حال پھرتے ہو، لیے رسوائیوں کا نامہ اعمال پھرتے ہو، فقط کہنے کو زندہ ہو مگر زندہ نہیں ہو تم، فقط کہنے کو زندہ ہو مگر زندہ نہیں ہو تم، اور غلامی کی قبائیں اوڑھ لی ہے بادشاہوں نے، عرب کو ہنس کے گروی رکھ دیا ہے سربراہوں نے، غلامی کی قبائیں اوڑھ لی ہے بادشاہوں نے، عرب کو ہنس کے گروی رکھ دیا ہے سربراہوں نے۔ ارے مسلمان ہو کے امریکہ کو سجدہ کر رہے ہو تم، مسلمان ہو کے امریکہ کو سجدہ کر رہے ہو تم، خدا کا ڈر نہیں ہے اور برطانیہ سے ڈر رہے ہو تم، ہمیشہ ساتھ اس دنیا میں دولت بھی نہیں دیتی، خدا کے پاس جانے کی تیاریاں کر لو، میری آیت میرے پاروں سے رشتہ داریاں کر لو، ارے سمجھتے ہیں وہی مجھ کو جن سے مجھ کو محبت ہے، میرے دامن میں کوثر ہے میرے پہلو میں جنت ہے، میرے دامن میں کوثر ہے میرے پہلو میں جنت ہے۔ یہ قرآن مقدس کا پیغام ہے ہم سے، یہ قرآن مقدس ہم سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو چیز چاہیے، تمہیں جس چیز کی تلاش ہے میرے سمندر میں آ کر گوتا لگاؤ، تمہیں ہر چیز وہاں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو قرآن مقدس جیسی دولت عطا کی ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی خاندان اور اسلامی گھرانے میں پیدا کیا، ہم اور آپ قرآن مقدس کی عظمت کو سمجھیں اور اپنے رشتے کو قرآن سے جوڑیں اور قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کا اہتمام کریں۔ یہ قرآن مقدس کا پیغام ہے۔ ماشاءاللہ قرآن مقدس کی تلاوت کے ذریعے سے آج کے اس خوبصورت اجلاس کا خوبصورت افتتاح ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے بعد، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد، اللہ رب العزت کی کبریائی اور اس کی بڑائی بیان کرنے کے بعد، اگر کوئی ذات ایسی ہے، کوئی ہستی ایسی ہے کہ جس کے سلسلے میں ہم کچھ گفتگو کر سکیں اور اپنے لبوں کو جنبش دے سکیں اور اپنی زبان کو حرکت میں لا سکیں، تو وہ صرف اور صرف آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، عبد المطلب کے نور نظر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام آئے، بے شمار رسول آئے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جتنے انبیاء اس دنیا کے اندر آئے ان تمام کی سیرت
کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ آپ دیکھتے جائیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا کے اندر آئے، تب آپ کی سیرت کا آغاز ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حتیٰ کہ 1,24,000 انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کم و بیش اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اس دھرتی کے اندر مبعوث کیے گئے، لیکن تمام کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ لیکن قربان جاؤں میں آمینہ کے لال پر، قربان جاؤں عبد المطلب کے لختے جگر پر، قربان جاؤں مکے کے اس سردار پر کہ آپ کی پیدائش بعد میں ہوئی، آپ کی سیرت کا آغاز آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گیا۔ یہ مقام ہے آقا نامدار احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، امت کی مدد سید ابرار کریں گے۔ سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، امت کی مدد سید ابرار کریں گے۔ اور محشر میں یہ کہہ دوں گا فرشتوں سے کہ جاؤ اب جو بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے۔ اور جب امتی رو رو کے پکاریں گے مدد کو، جب امتی رو رو کے پکاریں گے مدد کو، سرکار کہاں ایسے میں انکار کریں گے، سرکار کہاں ایسے میں انکار کریں گے۔ آئیے حضرات گرامی اسی آقا نامدار احمد مجتبی مدینے کے تاجدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے، گلہائے محبت پیش کرنے کے لیے میں جامعہ حاضہ ہی کے ایک استاذ محترم کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آواز دینا چاہتا ہوں، جس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ الحمدللہ بہت ہی خوبصورت آواز ہے اور بہت ہی نرالا انداز ہے۔ جب وہ کلام کو پڑھتے ہیں، نعت نبی گنگناتے ہیں تو آپ اشش کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، اور جب آپ ان سے نعت نبی کو سنیں گے تو واقعی ایسا لگے گا کہ ہاں نعت نبی پڑھی جا رہی ہے۔ اس سے میری مراد جناب حافظ و قاری عمار سامی صاحب ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے ہم سامعین کو نوازیں۔ حضرات میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، جب کسی جلسے میں پروگرام ہوتا ہے تو بڑے آگے ہوتے ہیں، بچے پیچھے ہوتے ہیں، اور وہیں پر جب کوئی شیرنی کی شکل میں اور ناشتے کی شکل میں جب تقسیم ہوا کرتا ہے تو بڑے پیچھے ہو جاتے ہیں اور بچے آگے ہوا کرتے ہیں۔ یہاں بیان کرنے والے جب بیان کریں گے تو بیان کرنے والے کو مزہ نہیں آئے گا، نعت خوانی کرنے والے کو مزہ نہیں آئے گا۔ بچے سامنے ہیں، ہمارے بڑے بزرگ پاگل ہو کے بیٹھے، آپ سامنے آ جائیں، مہربانی کر کے آپ سامنے آ جائیں۔ بڑے بزرگ ہمارے جو ہیں آپ سامنے آ جائیں، پڑھنے والے کو مزہ آئے گا۔ اور جب ناشتہ تقسیم ہونے کی باری آئے گی تو اپنے بچوں کو پیچھے کر دیں گے اور یا آگے کر دیں گے، آپ پیچھے چلے جائیں گے۔ یہ ایک تہذیب ہوا۔ اللہ جزائے خیر دے آپ سب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حضرات، بہت کم وقت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک مطلع چند شعر سے اپنی شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں بطور خاص۔ ارشاد۔ میں ڈائس والوں سے تمام بالکل کہ رحمت کی رحمت کی ریا مدینے، کیا کہنے رحمت کبریا مدینے میں، رحمت کی ریا مدینے،
رحمت کبریا مدینے میں نور بین تیرا مدینے میں نور بین کہ کیا بتاؤں کیا کیا بتاؤں ہے کیا مدینے میں ہے میرے مجھ سے تپا مدینے میں ہے میرے مجھ سے ہے میرے مجھ سے تپا مدینے میں ہے میرے مجھ سے اور یہ بھی بات دیکھیے گا کہ کوئی سنتا نہیں کوئی سنتا نہیں بیان میرا کوئی سنتا نہیں بیان میرا تجھ پہ ہر راز ہے تجھ پہ اللہ کہ دل نہیں لگے دل نہیں لگے دل نہیں لگے رہا میرا دل نہیں لگے رہا میرا بھیج دے خدا مدینے میں خدا مدینے میں بھیج دے اور یہ بھی بندہ ناصر صاحب آپ بھی ہمارے طرف توجہ دیجیے بہت اچھا بھیج دے خدا مدینے میں کہ کر لیا قریب اللہ کر لیا قریب مجھے کر لیا قریب مجھے لوگ کہنے لگے عجیب مجھے لوگ کہنے کہ دیکھ کر سب کی ہے بس اس کی ہے بس دعویٰ دعویٰ
آئیے ایک دم مختصر سا ایک ماں کے پر نظم پڑھتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ ارشاد عطا کریں کہ سن غار سے سن غار سے سن اے میرے صنم، سن غار سے سن اے میرے صنم، میری امی جیسی کوئی نہیں، سن غار سے سن اے میرے صنم، میری امی جیسی کوئی نہیں، سن غار سے سن اے میرے صنم، میری امی جیسی کوئی نہیں، میری امی جیسی کوئی نہیں، سن غار سے سن اے میرے صنم، میری امی جیسی کوئی نہیں، کھاتا ہوں قسم اللہ کی قسم، میری امی جیسی کوئی نہیں، میری امی جیسی کوئی نہیں، کہ بچپن کی ساری یادیں جن کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے اس کے لیے بتا رہا سے مطلب پڑھتا ہوں کہ بچپن کی ساری یادیں اب یاد آتی ہے، بچپن کی ساری یادیں اب یاد آتی ہے، وہ یادیں تیری باتیں مجھ کو رلاتی ہے، وہ یادیں تیری باتیں مجھ کو رلاتی ہے، بچپن کی ساری یادیں اب یاد آتی ہے، وہ یادیں تیری باتیں مجھ کو رلاتی ہے، اب کیسے بتاؤں اس دل کو تو پاس نہیں آ سکتی ہے، اب کیسے بتاؤں اس دل کو تو پاس نہیں آ سکتی ہے، مولا انہیں خوش رکھنا ہر دم، میرے امی جیسی کوئی نہیں، میری امی جیسی کوئی نہیں، آخری بند پڑھتا ہوں، میری امی جیسی کوئی نہیں، میری امی جیسی کوئی نہیں، سن غار سے سن اے میرے خدا، میری امی جیسی کوئی نہیں، کہ روتا میں اگر راتوں میں تو لوری سناتی تھی، روتا میں اگر راتوں میں تو لوری سناتی تھی، سینے سے لگا کر مجھ کو باہوں میں سلاتی تھی، سینے سے لگا کر مجھ کو تو باہوں میں سلاتی تھی، دگ دگ کہہ کر ماں مجھ کو تو چلنا سکھاتی تھی، دگ دگ کہہ کر ماں مجھ کو تو چلنا سکھاتی تھی، دنیا کی محبت ماں کا پیار رکھ کر دیکھ ترازو میں، دنیا کی محبت ہوگی کم، میری امی جیسی کوئی نہیں، سن غار سے سن اے میرے صنم، میری امی جیسی کوئی، السلام علیکم۔